جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے انسان راضی ہوتا ہے. جو وہ کہے اس کی پسند اپنی پسند بنا لیتا ہے, چاہے اپنے آپ کو نہیں پسند ہو اس کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے دنیا کی محبتوں میں, چاہے وہ ماں باپ کی ماں کی محبت ہو اور چاہے وہ ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت ہو. جو یہ چاہے, دل یہ چاہتا ہے یہ کر ڈالے اور اس کی خواہش پوری کر دیں. اپنے آپ کو تکلیف ہو تب بھی اس کے لیے قربانی دیں. تو یہ جذبہ اللہ کے لیے ہے نہیں, اور ہے اب بات یہ ہے کہ دوسروں کی اس کے برابر تو نہیں ہے. وہ اوپر ہے یا نہیں ہے, وہ اگر اوپر نہیں ہے تو ایمان نہیں. یہ صرف ایک سیدھا سا اتنا بنیادی ہے, اس کو نظر پہ رکھ لیں. Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام, ایک رائٹر تھا جان لیلی, اس کی ایک کتاب تھی یوفیس. اس کا ایک جملہ اس کتاب کا دنیا میں بڑا مشہور ہو گیا, آل از فیئر ان لو اینڈ وار, محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے. شاید اس لیے بھی مشہور ہو گیا کہ جو سچ مچ دنیا میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. نہ جنگ کے کوئی اصول, نہ جو محبتیں کہلاتی ہیں ان کے کوئی اصول. ایک اس رائٹر نے ایک کامن, ایک مشترک, ایک قدر مشترک, ایک سمان بنیاد ان دو چیزوں میں ڈھونڈ لی. محبت اور جنگ. محبت ایک جذبہ ہے, انسانی جذبہ. جنگ ایک انسانی عمل ہے, اور دونوں بہت دور ایک دوسرے سے. محبت ہوگی تو جنگ نہیں ہوگی, جنگ ہوگی تو محبت نہیں ہوگی. اس میں مجھے یاد آیا ایک آچاریہ رجنیش, آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا, نام کے یہاں پر گرو ہوئے, بعد کو اوشو کہلائے. وہ اوشو ان کا لقب ہو گیا تھا. چیزیں کیسے فلسفائز کی جاتی ہیں, فلسفے کا رنگ دیا جاتا ہے. ایک تقریر کر رہے تھے ایک مرتبہ, بہت انہوں نے مورتی پوجا کی مخالفت کی. یہ تو بالکل غلط ہے. اگر کسی جگہ مورتی ہوگی تو وہاں پر کبھی بھی بھکتی تو آ ہی نہیں سکتی. اصل محبت یا اصل عبادت, بھکتی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی اگر مورتی ہوگی. مورتی ہوگی تو بھکتی نہیں ہوگی, بھکتی ہوگی تو مورتی نہیں ہوگی. اس پہ انہوں نے بڑی لمبی تقریر کی. اس کے بعد کہنے لگے کہ لیکن وہ جو سادھک ہوتا ہے, عقیدت مند, وہ نراکار خدا کو سمجھ نہیں پاتا, اس تک پہنچ نہیں پاتا, غیر مجسم خدا کو, ایشور کو. ایسا ہے جیسے ندی کے دو کنارے ہوں, ایک کنارے پر ہے مورتی اور دوسرے کنارے پر ہے پوجا. یہ دونوں کنارے کبھی ملتے نہیں ایک دوسرے سے. اب سادھک اس سائیڈ میں ہے جدھر مورتی ہے, تو یہ کرتا ہے ایک سیتو کا نرماڑ کرتا ہے, یعنی ایک پل تعمیر کرتا ہے, ایک برج بناتا ہے کراس کرنے کے لیے. اس برج کے, اس سیتو کے ایک کنارے پر مورتی ہے, دوسرے کنارے پر پوجا ہے. اسے پوجا تک پہنچنا ہے, اور یہ پوجا اور مورتی کبھی مل نہیں سکتے ایک دوسرے سے. تو وہ یہ جو پل بناتا ہے, اس پل پہ چلنا شروع کرتا ہے, پوجا کی طرف بڑھتا ہے. شروع میں مورتی ہوتی ہے, جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے مورتی دور ہوتی چلی جاتی ہے, پوجا قریب آتی چلی جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ پوجا آ جاتی ہے, مورتی غائب ہو جاتی ہے. یہ فلسفائز کرتے ہیں, یعنی ٹھیک ہے ایسے ہی چلو. ساری مخالفت کرنے کے بعد بھی ان کا شروع میں تو ٹھیک ہے مورتی پوجا, لیکن اصل حقیقت تک پہنچ جائے گا پھر تب چھوڑ دے گا. ایسے ہی یہ فلسفے دیے جاتے ہیں طرح طرح کے. کہانیاں ہیں محبت اور جنگ کے اوپر. ایک یونانی کہانی ہے, یونان کے بہت بڑے حصے میں اسے حقیقت مانا جاتا ہے. 12ویں صدی قبل مسیح کی, 12ویں عیسیٰ پورو کی شتابدی میں ایک یونان میں
اسپارٹا نام کی ایک کوئی اسٹیٹ تھی، وہاں کا راجا تھا، اس راجا کی لڑکی جو تھی اس کا نام ہیلن تھا۔ ایک دوسرا راجا جو تھا اس نے وہاں حملہ کیا، دوسرے راجا نے، اس کا نام پیرس تھا۔ ٹرائے ایک جگہ تھی، وہاں کا راجا تھا، اس لیے کہ وہ اسے پسند کرنے لگا۔ دونوں میں تھی دشمنی، کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ وہ آیا اور کسی طریقے سے اغوا کر کے لے گیا ٹرائے کا راجا پیرس۔ اس کے نتیجے میں سارے یونانی اور جتنے بھی اسٹیٹس تھی ساری اکٹھی ہو گئی، وقار کا معاملہ تھا، جنگ ہوئی زبردستی اور وہ چھڑا لائے۔ یعنی محبت کی وجہ سے یہ ایک اسٹوری ہے، وہاں ان کے بڑا حصہ آج تک اسے سچ مانتا ہے، کوئی تاریخی حقیقت نہیں ہے اس کی۔ وہ ٹروجان جنگ کہلاتی ہے، وار آف ٹروجان، وہ جنگ جو ہے تاریخ اس کے اندر یونانی، اس کے ہم مت کہہ لیں، میتھولوجی کہہ لیں۔ ایسی میتھولوجیز یہاں ہندوستان میں بہت ہیں۔ مثلاً ہندوستان کے اندر یہ 12ویں وہ عیسیٰ پورو کی بات تھی، 12واں عیسیٰ بعد یعنی 12ویں صدی عیسوی کے اندر یہاں ایک راجا تھے سمودر گپت موریہ، یہ تو تھے سچ مچ۔ ان کا بڑا بیٹا تھا رام گپت، اس کو راج گدی ملی، اس نے اپنے چھوٹے چندر گپت تھا اس کا چھوٹا بھائی، ان کی منگیتر پہ قبضہ کر لیا۔ وہ چپ رہا، راجا بھی ہے اور بھائی بھی ہے بڑا، وہ چندر گپت چپ رہا۔ لیکن پھر اس کی ایک جنگ ہوئی شاک کے لوگوں سے، یہ شاک ایرانی اور ہندوستانیوں سے مل کر قبیلے بنے تھے، ان سے جنگ ہوئی، اس میں رام گپت ہارا اور بیوی کو اس کے حوالے کر دیا ان شاک لوگوں کے۔ اب اس سے برداشت نہیں ہوا چندر گپت سے، تو چندر گپت موریہ یہ وکرما دت بھی کہلاتے ہیں، تو اس نے پھر جنگ کی اور اس کو جیت کر لے آیا اس جنگ کے نتیجے میں، اور پھر اسے اپنی رانی بنا دیا، بڑے بھائی کا بھی مرڈر کر دیا رام گپت کا، پھر خود راجا بنا۔ ایک یہ راجا سچ مچ تھے، لیکن یہ اسٹوری کی کیا حقیقت ہے تاریخی طور پر اس کی کوئی سند نہیں ہے بہت مضبوط۔ اس طرح کی کہانیاں یہ رامائن کیوں ہوئی تھی؟ رامائن اس وجہ سے ہوئی کہ سیتا جی کو راون جو ہے وہ اغوا کر کے لے گیا، اس کے نتیجے میں ایک جنگ ہوئی جو لنکا والی جنگ تھی۔ مہابھارت کیوں ہوئی؟ یہ اب اور پرانی کہانیاں ہیں۔ مہابھارت کیوں ہوئی؟ مہابھارت اس لیے ہوئی، 5 پانڈوں کی ایک بیوی تھی، مشترک ایک بیوی دروپدی، اس کا چیر ہرن یعنی اس کے کپڑے اتارنے کی جو کوئی کوشش کی گئی، تو یہاں اس کے بعد پھر وہ مہابھارت جنگ ہوئی۔ تو یہ محبت کی وجہ سے جنگ کی بڑی کہانیاں یہاں ہندوستان کے اندر ہیں۔ ماڈرن تاریخ کے اعتبار سے ان میں سے کسی کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، لیکن لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، بعض میتھولوجی کے طور پر مانتے ہیں، بعض اسے دھرم یا اس کے آدھار کے اوپر بنیادوں کے اوپر مانتے ہیں۔ اور زیادہ قریب کی ایک پرتھوی راج چوہان تھا، یہاں ایک قنوج کا راجا تھا جے چند، پرتھوی راج چوہان کو اس کی لڑکی پسند آئی راجا جے چند کی، جا کر اسے وہ چرا لایا یا بھگا لایا، اور اس کے نتیجے میں جے چند اور پرتھوی راج کی جنگ ہوئی۔ تو یہ جنگیں مشہور ہیں محبت کی وجہ سے، تاریخ میں جگہ جگہ۔ ان واقعات کی بہت اصل حقیقت بالکل تاریخی کیا ہے نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ محبت اور جنگ یہ دو بالکل الگ الگ دو جذبے ہیں، اور اس میں عملاً یہی ہوتا ہے کہ کچھ بھی کریں سب کچھ ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کی ایک حیوانی زندگی ہوتی ہے، ہر آدمی کی ایک حیوانی اور ایک انسانی۔ ہر انسان میں ایک حیوان بھی ہوتا ہے، اینیمل لائف بھی ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، مختلف جذبات ہوتے ہیں، مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، جانوروں کی بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی ہوتی ہیں، وہ اسے پوری کرتے ہیں۔ جانوروں کے اندر انسٹنکٹس ہوتی ہیں، جبلت کہتے ہیں اسے، انسان بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، انسانوں میں بھی ہوتی ہے، ذرا کم ہوتی ہے جبلت جسے کہتے ہیں، یہ انسٹنکٹس۔ جانور اپنی ضرورت جہاں بھی پوری کر سکتے ہیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں کر لیتے ہیں، جہاں ان کو راستہ کسی ضرورت کو پوری کرنے کا ملتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حیوانی زندگی، اینیمل انسان کی لائف۔ پھر انسان بھی جہاں اپنی جو خواہش یا ضرورت پوری کرنے کو ملے کر لے، تو یہ انسان کی اینیمل لائف ہے، حیوانی زندگی۔ لیکن کسی انسان کی جو اصل انسانی زندگی ہے، جو اس کے ساتھ میں ہے، وہ انسانی زندگی کے اندر کچھ قانون ہے۔
وہ ان جانوروں کی زندگی میں قانون نہیں ہوتے، ان کی تو اپنے اندر کے انسٹنکٹ ہوتے ہیں جو نیچر نے ان کے اندر رکھا ہے بس۔ انسانوں کی زندگی میں قانون ہوتے ہیں، یہ قانون زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ قانون ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان خود بناتے ہیں، وہ قانون وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کے انسان کو پیدا کرنے والے نے دیے۔ یہ قانون جو انسان بناتا ہے یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے پیدا کرنے والے نے جو قانون دیے وہ ہمیشہ کے لیے صحیح ہوتے ہیں، ہمیشہ فائدہ مند ہوتے ہیں، اور ان قانونوں کی خلاف ورزی ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اور وہ کبھی بدلتے نہیں وہ قانون۔ یہ زندگی کے ہر شعبے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے قانون ہوتے ہیں۔ ان قوانین کے تحت ہی جنگیں بھی آتی ہیں، ان قوانین کے تحت ہی محبتیں بھی آتی ہیں۔ محبتیں تو بہت ہوتی ہیں، یہ خالی کسی لڑکے لڑکی کی محبت تھوڑی، لیکن ان سب کے اپنے قانون ہیں اور لاز ہیں۔ جب وہ قانون ٹوٹے تو محبتوں کا انجام بھی برا ہوتا ہے، کبھی اس زندگی کے آگے وہ برائی آتی ہے، کبھی اس زندگی میں سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جنگوں کی ٹاپک لمبا ہے، اس کے کئی پہلوؤں پہ میں روشنی ڈالوں گا۔ جنگوں والی بات انشاءاللہ آئندہ مرتبہ۔ قوانین کیا ہیں، دنیا میں کیا ہوتا چلا آ رہا ہے جنگ کے نام پر، لیکن قانون کیا ہے؟ یہ جو محبت والی بات ہے، مجھ سے کہا گیا یا تقاضا آیا، ایشو ہے گھر گھر کا، نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، کہ وہاں ان کے آپس میں، جسے یہاں کی زبان میں افیئر کہتے ہیں، جو ان کی محبتیں ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ کسی قانون کے پابند نہیں رہتے، یا کسی قانون کے اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتے۔ جیسے آل از فیئر ان لو اینڈ وار، جنگ اور محبت میں سب جائز، اپنا جو ہم چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ پھر کوئی لا نہیں اور کوئی قانون نہیں۔ اگر جو وہ چاہتے ہیں وہ مل جائے، درمیان میں کوئی قانون ایسے آ رہے ہیں جس کی پابندی کی جا سکتی تو ضرور کریں گے، اور اگر ایسے قانون درمیان میں آ رہے ہیں جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو ان قانونوں کو ہر ایک کو توڑیں گے۔ قانون کی پابندی کی خلاف ورزی ہر اسٹیج کے اوپر، ہر لیول پر، یہیں آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے سماج میں لا اینڈ آرڈر اٹھ جائے، قانون کی پابندی اٹھ جائے تو انارکی ہو جائے گی، تباہی پھیل جائے گی، افراتفری پھیل جائے گی۔ اس لیے قانون ہوتا ہے۔ قانون وہ بھی ہوتے ہیں جس میں وہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ دخل دیتے ہیں، جس نے قانون توڑا۔ قانون وہ بھی ہوتے ہیں جس میں مورل لاز کہتے ہیں، اخلاقی قوانین۔ ان کو تو حق نہیں ہے دخل دینے کا، اتھارٹیز کو، لیکن ان قوانین کی خلاف ورزی نقصان دیتی ہے۔ تو یہ ہے محبت میں بھی، یہ جنگ میں بھی، وہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اس محاورے کے اندر تو وہ اس نے اسے بیان کیا ہے، لیکن کیا ہونا چاہیے اور کیا حقیقت ہے اور کہاں نفع اور نقصان ہے، وہ نفع اور نقصان جو ہے وہ اس جگہ آ رہے ہیں ان اصولوں اور ضابطوں کو ساتھ میں لے کر۔ یہاں دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے محبتیں بہت طرح کی ہیں۔ والدین کی محبت، بے پناہ محبت ماں کی بیٹے سے، دونوں ماں باپ کی، اور خاص طور سے ماں کی اپنے بچوں سے، اس محبتوں میں وہ بھی اکثر بہت سے قانون توڑتی ہے، وہ قانون جو اسے نہیں توڑنے چاہیے۔ نتیجہ برا نکلتا ہے، ہمیشہ برا نکلتا ہے۔ وہ جو بلٹ ہے اولاد کی، نسل کی، وہ اس جگہ جاتی ہے جہاں بچے خود ماں باپ کے نہیں رہتے، اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کشمکش پیدا ہوتی ہے، ایک جنگ ہوتی ہے، ان کی اپنے آپ سے جنگ ہوتی ہے، خالی سوسائٹی سے باہر جنگ نہیں بلکہ اپنے آپ سے ایک جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس میں شیٹر ہوتے ہیں اور تباہ ہوتے ہیں۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگتا ہے، لیکن آخر میں قانون کو توڑنے کے نتیجے میں وہ جو فطری قانون ہے، وہ جو لا آف نیچر ہے، اس کو توڑنے کے نتیجے میں پھر کنٹرڈکشنز آتے ہیں، تضادات آتے ہیں، اور زندگی کے اندر تباہیاں آتی ہیں۔ یہ ماں بیٹے کی جو سب سے پاکیزہ محبت ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، وہاں ان اصولوں کے تحت رہنی چاہیے محبت۔ وہ محبت تو بہت اچھا جذبہ ہے۔ یہ محبتیں ہوتی ہیں، دوستوں کی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ دوستوں کی محبتیں کچھ اصول ضابطے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ ہر غلطی میں ساتھ دیں گے، اچھا یا برا میرا دوست ہے، جان جائے گی تو جائے، وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن چاہے وہ بھلائی میں جائے چاہے برائی میں جائے، دوست ہے، ساتھ دینا ہے، اس کے اپنے ضابطے ہیں۔ اگر ان مورل لاز کو توڑا جائے گا، ان اخلاقی قوانین کو توڑا جائے گا، تو اپنی زندگی کے اندر بھی خرابیاں اور تباہیاں آئیں گی، اور خرابیاں اور تباہیاں سماج اور سوسائٹی میں بھی آئیں گی، اس کا بیلنس بگڑے گا، اس کے اندر تباہیاں آئیں گی۔ یہ محبتیں رشتوں ناتوں میں بھی ہوتی ہیں، محبتیں الگ الگ انسانی سماج میں کہ الگ الگ گروپوں اور گروہوں میں بھی آپس میں ہوا کرتی ہیں، اور ان سب کے لیے کہیں وہ قانون ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، اور کہیں وہ قانون ہیں کہ جو اخلاقی ہیں، جو مورل ہیں، جس کے اوپر کوئی سرکار یا کوئی اتھارٹی جو ہے وہ دخل اندازی نہیں کر سکتی، لیکن اس کی پابندی ضروری ہے۔ اور وہ قوانین جن کی پابندی ضروری ہے، وہ مورل لاز ہیں، وہ سب جانتے ہیں، نیچر میں ہیں، فطری ہیں، تو لوگ جانتے بھی، توڑیں گے نقصان ہوگا ان قوانین کو۔ تو اب ان ساری محبتوں میں ایک وہ ہے جس کا بہت زیادہ سوال آتا ہے آج کل، اور سوال جب آتا ہے سوسائٹی کے اندر واقعی ایک نیڈ ہے اور ایک ضرورت ہے، تو پھر اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اس کے اوپر علم والوں میں بھی ہونی چاہیے، دیندار لوگوں میں بھی ہونی چاہیے، جمعے کے خطبے میں بھی ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات چیت گفتگو۔ یہ الگ الگ ایکسٹریمز ہیں، مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی، وہی وہ محبت جسے وہ افیئر کہتے ہیں، اس کے اندر جسمانی کشش کا ڈومینیشن ہوتا ہے، ڈومیننٹ ہوتی ہے۔ محبت اصل میں کتنی ہے کتنی نہیں ہے نہیں معلوم، لیکن فزیکل اٹریکشن کا پہلو جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے اس کے اندر، جو یہ محبت جو افیئر کہلاتی ہے۔ لیکن ایک انسان کی حیثیت سے قانون اسلام کا یہ ہے کہ دو لوگ اگر بیجر ہیں، بالغ ہیں، تو انہیں حق ہے جو دل چاہے کریں۔ حق ہے، حق کا مطلب آزادی ہے، اللہ نے دی ہے، لیکن غلط کریں گے تو اس کی سزا ملے گی، اچھا کریں گے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا زندگی کے اندر۔ اچھا برا بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، فورس نہیں کیا گیا۔ اسلام کسی اسٹیج پر فورس نہیں کرتا، وہاں سے شروع ہو کے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی کی ہی نہیں جا سکتی دین کے معاملے میں۔ میں نے یہاں خطبے دیے ہیں شاید کم از کم 2 مرتبہ کہ مرتد کی سزا بھی قتل نہیں ہے، بہت غلط مشہور ہے اور بہت غلط فیصلے کیے جاتے ہیں ان واقعات کو لے کر جو بالکل آؤٹ آف کنٹیکسٹ سیاق و سباق سے نکال کر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ کہیں کسی کو مارا گیا یا قتل کیا گیا، وہ مرتد کی وجہ سے نہیں کیا گیا، ان کے باغی ہونے کی وجہ سے کیا گیا، ورنہ اس کے علاوہ کسی صحیح واقعے کے اندر جس کے صحیح کنٹیکسٹ ہو، صحیح سیاق ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی ہو۔ کامن سینس بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ میرا بہت خطبے ہیں اس پہ، اس لیے اس وقت تفصیل سے میں اس پر نہیں جا رہا کہ اللہ نے آزادی دی ہے، انسان کو آزادی دی ہے، انسان کو جب آزادی دی ہے اس کو گائیڈنس بھی دے دی، رہنمائی اور ہدایت بھی دے دی، جو دل چاہے کرو۔ اب اسے کوئی زبردستی نہ روکے کہ تم کدھر رہو گے، نکلتا ہے دین سے نکل جائے، اس کو اس کی سزا ملے گی۔ جو صرف ان جرائم کی یہاں پر سزا رکھی ہے اسلام نے، جیسے شریعت کے اندر یا شریعت کا جو پینل کوڈ ہے، صرف ان کی سزا یہاں دنیا کے اندر رکھی ہے جن کا اثر، جن کی وجہ سے سماج پر اثر پڑتا ہے۔ چوری کی، دوسرے کی چیز چھین لی، ریپ کیا دوسرے کے، یہ ان چیزوں کی سزائیں ہیں۔ کسی نے شرک کیا، سزا نہیں ہے، سب سے بڑا جرم ہے شرک، تو ان شرک لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی دوسرا جرم ہی نہیں، اس کی سزا نہیں ہے، اس کی سزا اللہ دے گا۔ اسی معاملے میں تو آزادی دی گئی ہے، تو اس آزادی کو کوئی، کسی کو حق نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی کھاتا ہوا جا رہا ہے، بڑی غلط بات ہے، یہ بری ہے، اخلاقاً بری ہے کہ اسے قانون، اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت ہے، قانون زبردستی روکے کہ تم نہیں کھا سکتے، تمہیں سزا دی جائے گی۔ کسی کو حق نہیں، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اور مسلمان ہے تو زبردستی پکڑ کے مسجد میں ڈال دے یا اس کے بیچ مارے کہ تو نماز میں کیوں نہیں جا رہا، یہاں کیوں گھوم رہا ہے، نہیں پڑھتا وہ اس کو سزا جو ہے وہ، یہ جرم اللہ کے خلاف ہے، اس کی اپنی زندگی کے خلاف ہے، اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اللہ کے پاس سے سزا ملے گی۔ کوئی کفر میں ملوث ہے تو حضرت عثمان نے 3 دفعہ کے مرتدین کو عہدے دیے۔ قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کافر ہو گئے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا،
پھر ایمان لائے، پھر کافر ہوئے۔ آگے کی آیت میں نہیں پڑھ رہا، وہ ان خطبوں میں ہے۔ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، سزا تو قتل ہو گئی، اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی۔ پھر ایمان لائے کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس سے پہلے تو جان سے مار دیا جائے گا، یعنی پھر ایمان لا سکتے ہیں، پھر مرتد ہو سکتے ہیں، اللہ کیا سزا ملے؟ کہا کہ توبہ، بعد میں کہا کہ پھر اسی میں اگر مر گئے، توبہ کر لیں تو پھر مان لیا جائے گا، اسی کے اندر مر گئے تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے یہاں کی بات ہو رہی، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، میں اس موضوع کی بات نہیں کر رہا یہاں۔ لیکن جب مرتد تک کی سزا جو ہے وہ غلط مشہور ہے اور قتل نہیں ہے، یعنی آپ کے جہاں پر مسلمان زیادہ ہوں وہاں کوئی مسلمان سے ہندو ہو جائے، جان سے مار دیجئے، یہ سمجھتے ہیں، تو پھر یہاں جو ہندو مسلمان ہو جائے اسے بھی جان سے مار دو، اور وہ لوگ جان سے مار دیں تو کسی کو احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے، اسے کیوں جان سے مار دیا آپ نے؟ بھائی تم بھی تو یہ کرتے ہو۔ تو اصل میں ان کو آزادی ہونی چاہیے، لبرٹی، یہ بھی غلط کرتے ہو وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ اس کی سزا جو ہے اسے سمجھیں، ہدایت ہو، لوگ سمجھائیں، نہیں مانے، واضح ہو جائے نہیں مانے تو اس کی سزا اللہ کے پاس ہے۔ جب اس کی سزا نہیں ہے تو پھر ایک لڑکی، ان کی غلط تربیت کی وجہ سے والدین کے، اگر کسی جگہ مان لیجئے، یہ تو بات الگ ہے کہ اپنی پسند سے الگ کہیں شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن اگر کہیں کسی غیر مسلم سے بھی کرنا چاہتی ہیں تو ایڈوائزری رول ہو سکتا ہے جاننے والوں کا کہ یہ مت کرو، پوری کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے اندر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اگر اس سے کی تو یہ تو اسلام کے خلاف ہوا، آخری درجے کی بات یہ ہوگی اسلام میں نہیں مانا جائے گا، اسے کافر ہو گئی کوئی لڑکی یا لڑکا، اگر وہ کر رہا ہے تو کافر ہو گئے، تو مرتد ہو گئے نا، مرتد ہو گئے تو وہ اپنی زندگی کی زیادہ زیادہ آپ گھر سے نکال دو، ہم تعلقات نہیں رکھیں گے پورے ایڈوائس اور سمجھانے کے بعد۔ یہ تو ہے والدین والا پارٹ، کہ جہاں پر ہمارے یہاں آنر کلنگز ہوتی ہیں، آنر کلنگز ہندوؤں کے ہاں تو ویسٹرن یو پی میں تو بہت ہوتی ہیں، ٹھاکروں اور راجپوتوں کے اندر اور جاٹوں کے اندر، بعض جگہ مسلمانوں بھی انفلوئنشل لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوتی تو قید تو کر ہی دیتے ہیں، جہاں پر انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے وہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں اور طاقت ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ زبردستی اپنی اولاد کے ساتھ میں یہ کر سکیں، آپ کی تربیت کی کمی ہے، کچھ آپ کے کیریکٹر میں بھی وہ چیزیں ہوں جو انہوں نے لی نہیں ہو، آپ کا کیریکٹر بہت اچھا ہے، کوئی غلط سوسائٹی ملی تو یہ بھی آپ کی تربیت کی کمی ہے، لیکن اگر کیس اس جگہ آ گیا تو والدین کو اس کا حق نہیں ہے کہ یہ زبردستی کر سکے، زیادہ سے زیادہ آپ چھوڑ دو، گھر سے نکال دو، یہ تو بے دین ہے تو ہمارا کوئی رابطہ نہیں۔ میں بچوں کی غلطیاں کیا ہیں میں نے والدین کی بتائی، ان کی بچوں کی غلطیاں کیا ہیں جنہیں کچھ سوچنا چاہیے، اور جو پھر غلط فیصلے اپنے کر لیتے ہیں اپنی زندگی کے۔ محبتیں میں نے بہت سی گنائی نا، طرح طرح کی۔ محبت کی سورس کیا ہے؟ سروت، سرچشمہ، سب سے پہلی محبت اللہ کی محبت، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں اللہ سے ہٹ کر، کس چیز میں شرکت؟ محبت میں، محبت میں اللہ کے برابر ہو جاتی ہے، یحبونہم کحب اللہ، وہ پھر ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں، وہ دوسرے جو ہیں، وہ چاہے کوئی دیوی دیوتا ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو، چاہے لڑکا لڑکی ہو، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب یہ بات شرک پر آ گئی، کوئی بھی کسی چیز میں بھی اللہ کی برابری ہو جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ تو پھر یہ محبتیں جو یہاں دنیا میں افیئرز ہوتے ہیں، وہ ساری پابندیاں توڑ کر یہ سپریم ہے، اگر ہمیں کوئی فرض کرو اگر مل جائے ہمارے فیور میں اللہ کا حکم ہم مان لیں گے، ہمیں نہیں ملا فیور میں نہیں مانیں گے، یہ پہلے نمبر پر ہے جو میری محبت ہے۔ تو پھر یہ بات خالی یہیں تک نہیں، یہ بات شرک تک ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ دوسروں سے ایسی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کحب اللہ جیسی اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان تو انہی لوگوں کا ہے جو سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں، پہلے نمبر کی اللہ سے، پھر باقی سب نیچے، ہر محبت نیچے پہنچ جائے۔ کہا قرآن نے ایک دوسری جگہ کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے بیٹے ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے بھائی، اور وازواجکم، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، اور وہ بھی جو مال جن کو تم بڑا چاہتے ہو، وہ بزنس جن کی مندی سے بڑے تم لوگ
ڈرتے ہو کہ مندی نہ ہو جائے تم لوگ اگر تم میں سے کوئی بزنس کرتا ہے تو، اور وہ گھر و مساکن ہو، وہ گھر ترضونہ جو تمہیں بڑے ارمانوں سے تم نے بنائے تھے، احب الیکم الی اللہ و رسولہ، اگر ان کی محبت ان میں سے کسی ایک کی بھی اللہ اور رسول کی محبت سے اوپر نکل گئی، وجہاد فی سبیلی، اور ان کے اللہ کے راستے میں، اللہ اور رسول کے راستے میں ہر طرح کی جی توڑ کوشش اس کے ان کے نظام کے لیے، چاہے پھر اس میں جان بھی چلی جائے، اگر ان سے اوپر نکل گئی ان میں سے کسی ایک کی محبت، چاہے وہ اولادیں ہوں، چاہے وہ بیویاں اور شوہر ہوں، چاہے وہ عزیز اور وعشیرتکم درمیان میں تھا میں بھول گیا اسے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ مال کی محبت ہو، چاہے تمہارے مکانات ہو، چاہے تمہاری تجارت ہو، کسی ایک کی بھی اللہ کی محبت سے اوپر نکل گئی، فتربصوا، تو اب کرو انتظار، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہیں، کبھی اسی دنیا میں آئے گا، زندگی تو جاری ہے، ختم نہیں ہو رہی، کبھی ایسا ہوگا کہ اس زندگی کے بعد زیادہ تر اسی دنیا میں آ جائے گا، جن کی محبت اس سے زندگی میں تضادات آ جائیں گے، یہیں سزا ملنی شروع ہو جائے گی، کنٹرڈکشنز آ جائیں گے زندگی کے اندر، تو سزا یہیں اسی دنیا کے اندر شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو ان چیزوں کو روکنا یا ان چیزوں سے بچنا، یہ اللہ کی محبت والی بات، باقی سب محبتیں اہم ہیں، شوہر و بیوی کی بھی اہم ہے، قرآن نے تو کہا کہ اس میں رحمت کا پہلو بھی ہوتا ہے، یہاں ان افیئرس کے اندر ایک رحمت کا پہلو بھی ہوتا ہے، ساتھ میں یہ اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ رقابتیں ہوتی ہیں، کہیں پتہ رحمی ہوتی ہے، خاندانوں کے تعلقات بگڑتے ہیں، کہیں دشمنیاں آتی ہیں، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ قتل و غارت گری تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور کہیں رحمت کا پہلو بھی کچھ ہوتا ہے، یہ کم ہوتا ہے، اکثر کبھی کبھی وہ بھی پڑ جاتے ہیں، یہ دوسرے پہلو پڑ جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کی محبت کے تابع نہیں، کیا لاز ہیں، کیا رولز ہیں، انہیں معلوم کریں، اسے دیکھیں کہ وہ پہلے ہونے، وہ اگر نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہو رہی کسی افیئر کی جس کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں، بات تو یہ کہ اگر آپ کو اپنے جائیدادوں اور مکانوں سے زیادہ محبت ہے اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے، تب انتظار کرو، تمہاری زندگی سکون سے نہیں گزرے گی، اللہ کا فیصلہ آئے گا تمہارے لیے۔ تمہیں اپنی تجارتوں سے، اپنے مالوں سے زیادہ محبت اگر ہے اللہ اور اللہ کے رسول یا اس نظام کے مقابلے میں، اور ترجیح اسے دے دیتے ہو، پریفرنس، زبان سے تو کوئی نہیں کہا کہ مجھے زیادہ ہے، عمل سے معلوم ہوگا، تو انتظار کرو، تمہاری زندگی میں تباہیاں آئیں گی، سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہاں کے بعد تو ملے گا ہی ملے گا۔ یہی ان معاملات کے اندر ہے کہ جب اس کے تحت ہوگی، اس کے تابع ہوگی، ان اصولوں کو معلوم کر لیں۔ بتا دیا نا میں نے، یہ ماں باپ کی غلطی ہے، روکا نہیں جا سکتا، اسے تو چھوڑیے، کسی کو بھی اپنی مرضی کے خلاف اجازت نہیں ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے کسی لڑکی کا، جب تک وہ راضی نہ ہو۔ زبردستی کی جاتی ہے، سوسائٹی میں، سماج میں ہوتی ہے، نہیں حق ہے، یہ دین کا فیصلہ ہے، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے، ان لوگوں کو جو کہیں پر اگر اپنی پسند کی کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ حصہ غلط نہیں ہے، اگر اللہ کی محبت یا اس کے قوانین یا اس کے روح سے خلاف ہے تو غلط ہے، پھر وقتی تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تحبون العاجلہ، تم یہ شارٹ ٹرم گینز جو ہوتے ہیں، جو جلدی مل جائے فائدہ، نفع، دل کی خواہش، اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور لانگ ٹرم گینز جو ہیں، جو لمبے مفاد زیادہ دنوں کے بعد آئے گا، اس کو بالکل بھول جاتے ہو، انجام کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا ہوگا۔ یہ انسان کی جنرل نیچر ہے، کہا۔ تو اس بات کو سمجھ لو کہ لانگ ٹرم گینز کو دیکھو، وہ تبھی ہوں گے جب چاہے کچھ گھر والے نہ پسند کر رہے ہو، لیکن اسے دیکھ لو کہ اللہ کی محبت کے نیچے ہے، تمہاری جو تمنائیں ہیں، خواہشیں، وہ اس سے آگے تو نہیں نکل گئی، اور سب سے بڑی بات تو یہ اللہ کی محبت ہے بھی کہ نہیں، سرے سے۔ یہ تو مقابلہ تو تب ہو رہا ہے جب اس سے بھی ہو، اسے نیچے کر دیتے ہو، ہے بھی کہ نہیں ہے، اسے ٹٹول لیں اپنے بات کو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے انسان راضی ہوتا ہے، جو وہ کہے اس کی پسند اپنی پسند بنا لیتا ہے، چاہے اپنے آپ کو نہیں پسند ہو، اس کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہوتا ہے دنیا کی محبتوں میں، چاہے وہ ماں باپ کی، ماں کی محبت ہو، اور چاہے وہ ایک لڑکے اور لڑکی کی محبت ہو، کہ جو یہ چاہے، دل یہ چاہتا ہے یہ کر ڈالیں، اور اس کی خواہش پوری کر دیں، اپنے آپ کو تکلیف ہو تب بھی اس کے لیے قربانی دیں۔ تو یہ جذبہ اللہ کے لیے ہے نہیں ہے، اور ہے تو اب بات یہ ہے کہ دوسروں کی اس کے برابر تو نہیں ہے،
وہ اوپر ہے یا نہیں ہے، وہ اگر اوپر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ یہ صرف ایک سیدھا سیدھا سا اتنا بنیادی اصول، اس کو نظر پہ رکھ لیں۔ اگر غلطیاں کہیں ماں باپ کی ہیں ان کو نقصان ہوگا، لیکن حقوق کی جہاں تک بات ہے، وہ ایک دو آزاد، دو بڑے، دو میجر، دو بالغ لڑکے اور لڑکی کے درمیان میں وہ اپنے لیے جو طے کرتے ہیں وہ صحیح ہوگا، بشرطے کہ یہ رولز و قوانین جو اللہ کی محبت کچھ قانون دیتی ہے، کچھ رولز دیتی ہے، کچھ اصول دیتی ہے، ان اصولوں کی معلومات کر لیں، ان قوانین کی معلومات کر لیں، اس کے بعد پھر سب کچھ جائز ہے۔ اگر سماج روک رہا ہے تو غلط روک رہا ہے، زبردستی روک رہا ہے، ایڈوائزری ہو سکتا ہے سمجھانے کا، فورس کا یا زبردستی کرنے کا رول اسلام کے خلاف ہے، وہ بھی قانون کے خلاف ہے، وہ بھی غلط ہے، اصولوں اور قانون کے خلاف۔ یہ ایک بہت مختلف، بہت جسے میں مختصر کہوں، نٹ شیل کے اندر اس مسئلے کا حل اسلام کی نظر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں دھرم روکتا ہے، اسلام روکتا ہے، نہیں کر سکتے اپنی پسند کی، اپنی پسند کے نکاح صحابہ اور صحابیات کرتے تھے، بھرے پڑے واقعات اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، منع نہیں ہے۔ اسے دیکھ لیں کہ وہ ان رولز کے تابع ہوتے تھے، ان رولز کے انڈر میں ہوتے تھے، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے تھے جو حدود کراس کرنے کو منع کی گئی ہیں، اور جہاں پر یہ ہے کہ وہ ان قوانین کو نہیں توڑتے تھے جو ان کی طرف سے رکھی گئی ہیں۔ انسان اور جانور کی زندگی میں فرق یہی ہے، وہ کسی قانون، اس کے لیے کوئی لکھا ہوا قانون کہیں نہیں ہے، اس کے اپنے اندر کے انسٹنکٹ ہے، اپنی خواہش کو وہ پوری کرے گا۔ انسان اگر صرف اپنی خواہش کو پوری کرنے لگ جائے تو پھر وہ بھی آیت اس شرک کس لحاظ سے بھی ہے، قرآن کہتا ہے، میں نے پہلے بھی سنائی ہے آپ کو، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا، ایک دوسرا الہ ہو گیا، خواہشات کو الہ بنانا، یعنی لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے خلاف ہے۔ تو پھر اگر کسی اور کو الہ بنا لیا تو شرک ہو گیا۔ تو یہ اپنے آپ میں یہ کوئی تصوف کی باتیں نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ سیدھے سیدھے سے اس کے ڈائریکٹ مطلب ہے۔ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے، کسی شعبے میں، اس میں ہی نہیں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں، اپنے آپ کے معاملات اور تعلقات کی کسی بھی فیلڈ کے اندر، جب تک آپ کو 100% 100% یقین اس بات کا نہ ہو کہ اس کے بعد زندگی ہے، جاری ہے، اور تمہارے ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، آزادی ہے، دوسروں کا زبردستی روکنا غلط ہے، لیکن تم جو جا رہے ہو، اللہ کسی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، اس کا کام جہنم میں ڈالنا نہیں ہے، اس نے تو قانون بنا دیے، اس راستے بتا دیے، یہ خود جہنم میں پہنچ رہے ہیں، اس راستے پہ جا رہے ہیں جہاں پر ہمیشہ کھسکتے رہیں گے، بتا دیا، بورڈ لگا دیا، ادھر مت جانا، وہاں کنزرویشن اس کے اندر، نیشنل کنزرویٹو اس کے اندر، فارسٹ کے اندر، کہ بورڈ لگا دیا ہے، ادھر جنگلی ہاتھی ہیں، اس طرف نہیں جائے۔ اب کوئی کہ ہمیں تو جانا ہے، اور جائے تو پھر خود اپنی ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔ جو سیف راستے ہیں، جو گائیڈنس، اسے گائیڈنس کہتے ہیں، اس گائیڈنس کے لیے تمہیں میپ پڑھنا بھی آنا چاہیے، یہ ضروری ہے، اگر کہیں گائیڈ میپ لگائے تو میپ پڑھنا بھی آنا چاہیے، اسے سمجھنا بھی آنا چاہیے کہ صحیح راستہ لے لیں۔ تو تمہاری گائیڈنس کے لیے بھی تمہارا گائیڈ میپ ہے، موجود ہے۔ اس سے اور آگے بات ہے، ان گائیڈ میپ کے پاس کوئی گائیڈ خود نہیں کھڑا ہوتا، اگر خود کھڑا ہو تو اس میپ کی ضرورت ہی نہیں، لوگ خود دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں۔ یہاں تو گائیڈز جو ہیں ان کی پوری زندگی موجود ہے، جنہوں نے بتا دیا کہ یہ گائیڈ میپ کہاں کہاں کیا کیا کہہ رہا ہے۔ جب تم اس کے خلاف جاؤ گے تو نقصان اٹھا لو گے، چاہے ان نوئنگلی جاؤ گے تو بھی نقصان ہو جائے گا، نہیں جانتے، کیوں نہیں جانتے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ٹریفک رولز، ریڈ لائٹ جمپ کی اور کہیں کہ ہم تو وہاں رہتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے، ہمارے یہاں ہوتی نہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا، تو نہیں معلوم ہونا تمہیں ایکسیڈنٹ سے نہیں بچا سکتا، ایکسیڈنٹ سے بچ گئے تو چالان سے نہیں بچا سکتا، یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہیں اپنی زندگی سیف رہنی ہے، تمہیں زندگی کی خوشیاں رہنی ہے، تمہیں لانگ ٹرم گینز چاہیے، شارٹ ٹرم کچھ دنوں کے نہیں، فوری وقتی طور پر نہیں۔ میں کسی کو منع نہیں کر رہا، نہ میں نے رولز بتائے یہاں پر، نہ وہ لاز بتائے یہاں پر۔ رولز اور لاز کو معلومات کر لیجئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ایک سب سے بڑا لا بتا دیا، ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تحت ہوں، اس کے انڈر میں، پھر کہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنی کسی محبت کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ جو ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو عطا فرمائے، والدین کو بھی عطا فرمائے کہ بچپن سے تربیت کیجیے، ان کو چیزیں بتائیے، ان کو آخرت کے بارے میں سمجھائیے، اور جب وہ غلط راستے پہ ان کے خیال میں
کوئی ضروری نہیں کہ ان کا خیال صحیح ہو، لیکن ان کے خیال میں جب غلط راستے پہ جانے لگتے ہیں تو کبھی روتے دھوتے ہیں، کبھی سختیاں کرتے ہیں، کبھی قید کرتے ہیں، کبھی جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ان کو بھی اسے دیکھیں کہ رولز کیا ہیں، گائیڈ لائنز کیا ہیں، اور شروع سے تربیت شروع سے ہوتی ہے بچوں کی، وہاں سے تربیت کریں اس کی۔ بچے بڑے ہو گئے، تربیت بہت اچھی اگر نہیں بھی ہوئی، اپنا بھلا برا اپنی زندگی کے لیے جان لو نا، اب جان لو، سمجھدار ہو، انٹیلیجنٹ ہو، کوئی بات نہیں ماں باپ نے گائیڈ نہیں کیا، چھوڑو غلطی تھی وہ، اب جان لو اور اب دیکھ لو۔ دین کی ہر چیز ریشنل ہے، عقل کے مطابق ہے، عقل سے ثابت ہے، اس عقل کی کسوٹی پہ بھی پرکھ لینا کہ نہیں عقل کے مطابق تو نہیں ہے، بات عجیب سی کہہ دی گئی ہے، اسے بھی پرکھ لینا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایکس مسلمس کا گروپ اب نکل کو گیا نا، طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات سب مہمل اور غلط، اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو لے کر چلے جو ہمارے یہاں خود غلط رائج ہیں، عقل کے خلاف کچھ غلط چیزیں جو ہیں ہم نے خود شروع کر دی اپنے آپ، وہ اس کو لے کر پکڑے میں اور اسلام پر الزامات لگا رہے ہیں سارے، ایک بھی اسٹینڈ نہیں کرتا۔ اگر ہم خود کہہ دیں کہ ہاں یہ باتیں تو غلط ہیں، جو لوگ مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کر دین سے ہٹ گئے، دین سے بیدار ہو گئے، ہندوؤں کے یہاں بھی دھرم کو برا سمجھنے لگے، اس لیے کہ دھرم والے تو جھگڑے ہی کرتے ہیں، دھرم والے تو گڑبڑی کرتے ہیں، دھرم والے تو طرح طرح کا کرپشن ہی پھیلاتے ہیں۔ تو دھرم غلط نہیں تھا، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ دھرم نہیں ہوگا، یہ لوگ اس سماج کے اندر مسلمانوں کی زندگی جو کچھ کہہ رہی یہ دین نہیں ہوگا۔ دین کی سوچ تو محفوظ ہے، بدلی نہیں ہے، تمہاری عقل بھی محفوظ ہے، تم لوگ انٹیلیجنٹ ہو، دیکھو سمجھو، ریشنلی سمجھو اور اپنی زندگی کے لیے صحیح فیصلے کرو۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد۔